رافع وہ شخص تھا جسے شہری اور عریشہ ہمیشہ نوکروں سے بھی کمتر سمجھتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے حقارت بڑی نظروں سے دیکھتی اور اس کے خوابوں کا مذاق اڑاتی اور اس کی صلاحیتوں کو بھی کبھی اہمیت نہ دیتی۔ اسی گھر کی چھت تلے رہتے ہوئے بھی رافع کو عزت اور اپنائیت نصیب نہ تھی، مگر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ایک دن وہی رافع کامیابی اور عزت کی ان بلندیوں پر جا پہنچا جہاں تک پہنچنے کا تصور بھی شہری اور عریشہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک روز شہر کی ایک شاندار شادی کی تقریب میں شہری اور عریشہ بڑے فخر و غرور کے ساتھ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ شہری اپنے قیمتی لباس اور زیورات کی نمائش میں مصروف تھی، جبکہ عریشہ اپنی سہیلیوں کے درمیان اپنی برتری جتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران شادی ہال کے باہر ایک نہایت قیمتی اور جدید گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ موجود پروفیشنل عملے کو دیکھ کر سب کی نظریں بے اختیار اسی طرف اٹھ گئیں۔ مہمانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ آخر کون سی اہم شخصیت تقریب میں آئی ہے۔ شہری اور عریشہ بھی تجسس میں دروازے کی طرف بڑھیں۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی بڑا سرمایہ دار یا با اثر شخصیت آئی ہوگی۔ چند لمحوں بعد ڈرائیور نے ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جو منظر سامنے آیا اس نے شہری اور عریشہ کے چہروں کا رنگ اڑا دیا۔ گاڑی سے باہر نکلنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ رافع تھا، وہی رافع جسے وہ ہمیشہ حقیر سمجھتی تھی، آج ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں اعتماد، وقار اور کامیابی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے لباس سے لے کر انداز تک ہر چیز اس کی محنت اور کامیابی کی گواہی دے رہی تھی۔ عریشہ کو وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اس نے رافع کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ شہری کو اپنے وہ جملے یاد آنے لگے جس سے اس نے رافع کا دل دکھایا تھا۔ دونوں حیران تھی کہ جس شخص کو وہ ناکام سمجھتی تھی وہ آج ان سب سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ شہری نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید رافع اب انہیں نظر انداز کرے گا، شاید سلام تک نہ کرے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحوں رافع نے انہیں دیکھا اور نہایت احترام کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ادب سے سلام کیا، خیریت دریافت کی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا، نہ انتقام اور نہ کوئی شکوہ۔ یہ منظر شہری اور عریشہ کے لیے مزید تکلیف دہ تھا، کیونکہ جس انسان کو انہوں نے زندگی بھر ذلیل کیا تھا وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی ان سے زیادہ با اخلاق ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تقریب میں موجود بڑے بڑے کاروباری افراد، با اثر شخصیات اور معزز مہمان رافع کے گرد جمع ہونے لگے۔ کوئی اس سے مصافحہ کر رہا تھا اور کوئی اس کے ساتھ تصاویر بنا رہا تھا اور کوئی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔